حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے، چچا نے پالا تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، مدینہ منورہ کے ساتھ کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، مسلمان ہو گیا، دل بڑا بے چین تھا، اب دل نہیں لگتا تھا، حضور کی ملاقات کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا۔ اماں سے بات کی تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرا چاچا بڑا مخالف ہے، وہ دین اسلام کا بڑا مخالف ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کا بڑا مخالف ہے، وہ تجھے پریشان کرے گا، تجھے اذیت دے گا، باز آ جا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو میں خاموش ہوا، لیکن رات بستر پہ لیٹتا تھا تو حضور کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ پھر اٹھا، سویرے ماں سے کہا اماں کچھ بھی ہو جائے اب میں جاؤں، جا کر کے چچا سے کہا چچا میرا اب جانے کا پروگرام ہے حضور کی بارگاہ میں۔ چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے مکان جس میں تو رہتا ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ سارا میرا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں ان کا بڑا سخت مخالف ہوں معاذ اللہ۔ کہنے لگا چچا مجھے سارا پتہ ہے، لیکن اب میں رہ نہیں سکتا، اب مجبور ہو گیا ہوں، اب اللہ رسول کے نام میں نے یہ ساری سوچ لی ہے، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا، لیکن اب مجھے بھاتی کوئی چیز نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میں رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، یہ اندر جو ایک لہر محبت کی اٹھی ہے یہ مجھے قرار نہیں لینے دیتی، چچا اب میں نہیں رک سکتا۔ چچا کہنے لگا پھر سن، مکان چھوڑنا پڑے گا، بستی سے نکلنا پڑے گا، گھر کے برتن بھی میرے دیے ہوئے ہیں، گھر کے اندر تیرے جو بستر ہیں میرے دیے ہوئے ہیں، گھر کے اندر چارپائیاں میری دی ہوئی ہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ مزنی نے گردن جھکائی، کہا سارا کچھ ہی قبول ہے، مجھے سارا کچھ ہی قبول ہے۔ جب یہ بات کہہ کہ واپس پلٹے تو چچا نے پھر آواز دی، کہا عبداللہ تیرے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی میں نے لے کے دیے تھے، تیرے وجود پر جو تینوں لب دیاں آپ گواچے، اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ تا چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چاہتی، تیرے تن پہ جو کپڑے ہیں میرے دیے ہوئے۔ حضرت عبداللہ مزنی کہنے لگے چچا گھر جانے کی اجازت دے، کپڑے بھی اتار کے دے دیتا ہوں، گھر جانے کی اجازت دے۔ ماں کے پاس گئے، کہا اماں چچا کپڑے بھی مانگتا ہے، ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں نے سپورٹ کی، کہا بیٹا اچھا، آنکھوں میں آنسو تو آئے، روئی تو بڑا، کہا بیٹا یہ بات ہے، کہا وہ کہتا ہے تن کے کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بھی اتارے، ماں نے 2 چادریں دی، ایک کی تامت بنا لی اور ایک گلے کے اندر احرام کی صورت میں باندھ لی، در مصطفیٰ پہ پہنچے، در مصطفیٰ پہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ نے لکھا، حضرت بلال پہلے سے انتظار کر رہے تھے، حضرت بلال پہلے سے منتظر کھڑے تھے، کہا عبداللہ تیرا نام ہے میرا نام ہے، چل تجھے اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں، چل تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق لگا سی، کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں پھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ حضرت عبداللہ مزنی پہنچے، تن کے کپڑے بھی اتار کے دینے پڑے۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے دوستو، جب زندگی اور موت اس کے نام کر دو تو پھر کن کن جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، کن کن مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں شامل کر لیا۔ ایک دن دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے نا، مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، درویش آدمی تھے نا، جیسا رنگ آیا شروع اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، فرمایا ذرا آہستہ پڑھا کر، لوگوں کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے نا، پڑھنا ہے تو اپنے لیے پڑھوں، لیکن فرماتے ہیں حضور آئے، منبر پہ بیٹھے، اور جب مصطفیٰ نے میری طرف دیکھا نا، فرماتے ہیں میری آنکھیں حضور کی آنکھوں سے جب 4 ہوئی تو میں نے نظر جھکائی،
تو رسول پاک منبر چھوڑ کے تشریف لے آئے. ایک غلام کے لیے مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا. رسول پاک میرے قریب آ کے کھڑے ہوئے. فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے پہلے تو دکھ چھپا کے رکھا تھا نا, جب کوئی اپنا پوچھ لے تو پھر زخم تازے ہو جاتے ہیں. دل کر دے میرے یا سجنا ان کو درد پرانا ہی چھیڑا. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں اور تو کوئی جواب نہ آیا. داڑھی ساری میری آنسوؤں سے بھر گئی, ہجکیاں میری بند گئیں, چیخیں میری نکل گئی. حضور نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا, سینے کے ساتھ لگایا, ماتھا چوما. عبداللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ عمر نے ڈانٹا ہے. حضور غلطی میری تھی, مجھے اونچا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا, لوگوں کو مجھے پریشان نہیں لیکن عمر نے ڈانٹ دیا. میرے رسول پاک نے بھرے مجمع میں جناب فاروق اعظم سے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہا کرو, اس سے کچھ نہ کہا کرو, تمہیں پتہ نہیں اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اس نے بڑے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اس نے میرے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, اس نے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں, اس نے بڑی اذیتوں میں وقت اسے کچھ نہ کہا کرو. اور صحابہ فرماتے ہیں وہ بھی کوئی عجیب نظارہ تھا جب عبداللہ مزنی وصال کر گئے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ بلال حبشی پانی لے کے آ رہے تھے اور حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ غسل دے رہے تھے. فرماتے ہیں عجیب منظر تھا. آج جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا اور قبر میں قریبی لوگ اتارا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کی تکمیل کے بعد جب چارپائی قبر کے قریب پہنچتی ہے تو انداز کیا ہے, حال کیا ہے؟ عبداللہ کیسے تیرے بخت ہے اور کتنا ستارہ تیرا عروج پہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قبر میں کون اترے گا؟ میرے عبداللہ کی قبر میں کون اترے گا؟ یہ جملے کہے اور پھر میرے حبیب کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے آنسو آئے. پھر حضور نے کسی کا انتظار نہیں کیا, اللہ کے حبیب خود ان کی قبر میں اتر گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے عبداللہ تجھ سے بھی کوئی حساب ہونے والا ہے, تجھ سے بھی کوئی آ کے پوچھے گا, جب ساری رحمتیں پہلے ہی تیری قبر میں پہنچ گئی ہیں, سارا کرم تو پہلے تیرے مزار میں. بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں میں انتقال کر گیا تو فرشتے آ کے ٹٹولنے لگے تو لے کے کیا آیا؟ میرے مرنے کے بعد نا حضرت بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں ٹٹولنے لگے, کیا لے؟ پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب خود قبر انور میں اتر گئے. خود رسول پاک قبر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے, اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ مزنی حضور فوراً جملہ کون اترے گا؟ ساتھی آنسو آ گئے. ان کا رشتہ داری کوئی نہیں تھا, برادری کوئی نہیں تھی, تعلق والے کوئی نہیں گا. حضور نے صحیح بخاری کے لفظ اعلان فرمایا تھا. ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب ڈھیر لگ گئے مال غنی, میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا, فرمایا جو میرا امتی انتقال کر جائے اگر ترکہ چھوڑ کے جائے تو اس کے گھر والوں میں بانٹ دو, اور اگر اس کے اوپر قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا, میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آ جانا, جس کا کوئی ادا کرنے والا نہ ہو وہ میرے پاس آئے, میں اپنے امتی کا قرض ادا فرماؤں. میرے رسول پاک فوراً مزار میں اترے اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ عثمان و علی کی ڈیوٹی تھی غسل کی. فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ عمر کدھر ہے؟ حضور حاضر ہیں. فرمایا میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں, تم اس کی میت میرے ہاتھوں پہ رکھو. حضرت ابو بکر صدیق پکڑانے والے, جناب عمر پکڑانے والے, رسول پاک جناب علی المرتضیٰ صحابہ مزار میں اتارنے والے. اگر اللہ رسول کے نام پر کچھ دو گے, زندگی رب رسول کے نام کر دو گے, تو پھر تم مرو گے, قبر میں رسول پاک کی زیارت ہوگی تو اللہ کے حبیب تم پر نظر کرم فرمائیں گے.